دیکھیں ہم کون کی فیکٹری کے اندر جا رہے ہیں اور اندر جانے سے پہلے سیفٹی کے مد نظر ہمیں ہیلمٹ پہننے ہوں گے اور ہمارے جتنے ساتھی ہیں وہ ہیلمٹ پہنیں گے. یہ اس لیے ہے کہ سیفٹی کو یقینی بنایا جائے آپ کی. تو ہم اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مکئی کے بھٹوں سے کیا کچھ بنایا جا رہا ہے اور اس سے کیا کچھ بن سکتا ہے. ہم اس وقت موجود ہیں ایک پروسیسنگ زون میں اور یہ خودکار طریقے سے جو مکئی کے بھٹے ہیں ان کو پروسیس کر کے مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ خودکار طریقے سے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور وہاں پر کوئی آپ کو ہیومن نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکمل خودکار طریقے سے کنٹرول ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس کی ایفیشنسی بہت زیادہ ہے, پروڈکٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہے اور جو ایکوریسی ہے وہ بھی بہت شاندار ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ذرا سا بھی ایرر ہوتا ہے تو اس جگہ پر بندے کو بھیج کر اس ایرر کو فکس کیا جاتا ہے اور یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے. تو ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں کہ مکئی کے بھٹوں سے کیا کچھ بنایا جا سکتا ہے, کیا یہ صرف ضائع کیے جا سکتے ہیں یا ان کے ذریعے اور بھی بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں. یہ منصوبہ صاف ستھری پیداوار پر مرکوز ہے جو بایو ماس یعنی نامیاتی فضلے کو مؤثر اور سرکولر طریقے سے استعمال میں لا کر حاصل کی جاتی ہے. ہم بنیادی طور پر زرعی فضلہ خاص طور پر مکئی کے بھٹوں کے ڈنٹل کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ نامیاتی مرکب فرفیورال حاصل کیا جا سکے. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مکئی کے بھٹے ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے فرفورل میں. فرفورل اصل میں ایک ایسا مادہ ہے جو دوا سازی اور فاؤنڈریز اور ڈفرینٹ جو فیکٹریز ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تیل کی صفائی کے لیے جو مادہ یوز کیا جاتا ہے, جو مٹیریل یوز کیا جاتا ہے, اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو جو اس کی فردر جو را مٹیریل بچ جاتا ہے اس سے توانائی بنائی جا رہی ہے. آپ پیچھے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے زیادہ بجلی اس سے پیدا کی جا رہی ہے. تو ان کی یہ خوبی ہے کہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی بلکہ ان کا موٹو یہ ہے کہ جو آپ کا ویسٹ ہے اس کو خزانے میں تبدیل کرتے ہیں. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. جی نہیں, یہ سیڑھی نہیں ہے بلکہ یہ پروسیسنگ کے لیے جو مکئی کے بھٹے ہیں ان کو فردر پروسیسنگ کے لیے اس کے تھرو گزارا جاتا ہے اور اس کا جو ڈھیر بنتا ہے, جو ویسٹ کا ڈھیر بنتا ہے تو وہ اس گودام میں اکٹھا ہوتا ہے. فرفیورال کے 3 اہم استعمال ہیں. سب سے پہلے اسے فرفیورال فینولک رال یعنی فرفیورال اور فینول سے مصنوعی گوند بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا استعمال خوشبوؤں اور ذائقوں کی تیاری میں ہوتا ہے. صرف 1 ٹن فرفیورال سے 800 کلو گرام سے زائد ایسی مصنوعات تیار کی جا سکتی ہیں. اسے فائن کیمیکل مصنوعات کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جن کی مثال فارماسیوٹیکل ادویات اور کیڑے مار ادویات کے نیم تیار کیمیکل مرکبات ہیں. آخر میں فرفیورال کا استعمال پیٹرو کیمیکل کمپنیوں میں تیل صاف کرنے کے عمل کے دوران حل ہونے والے مائع کے طور پر ہوتا ہے جہاں اس کا استعمال نسبتاً زیادہ ہے. دیکھیں اس جو مکئی کے بھٹے ہیں ان کے نہ صرف سماجی اور ماحولیاتی فوائد ہیں بلکہ اور بھی بہت سے دیگر فوائد ہیں. 200 کلومیٹر کے دائرے کے اندر جو دیہات جو کاؤنٹیز آتی ہیں ان سے یہ اکٹھے کیے جاتے ہیں اور اس سے تقریباً 2.5 ملین ٹن کے قریب جو یہ بھٹے ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں جس سے تقریباً 8 سے 10 کروڑ یوان کی آمدن ہوتی ہے.
اب جب ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس میں جو کاشتکار ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اور ایک مکمل ایک سپلائی چین بنتی ہے۔ ہم نے انر منگولیا میں فیکٹری قائم کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ یہاں مکئی کی کاشت کا رقبہ بہت زیادہ ہے۔ صرف ڈیلٹ بینر کے علاقے ہی میں تقریباً 2,80,000 ایکڑ پر مکئی کے کھیت موجود ہیں۔ ہر سال ہمیں تقریباً 2,20,000 سے 2,50,000 ٹن مکئی کے بھٹوں کے ڈنٹھل درکار ہوتے ہیں، جن سے ہم تقریباً 20,000 ٹن فرفیورال تیار کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے مقامی کسانوں کو 1.1 سے 1.4 کروڑ امریکی ڈالر کی آمدن ہو سکتی ہے۔ ایگریکلچر کو پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر مکئی کے شعبے کی بات کی جائے تو پاکستان مکئی جو ہے اس سے بہت زیادہ رچ ہے، مالا مال ہے۔ اگر ہم اسی شعبے پر ہی توجہ مرکوز کر لیں اور اس سے نہ صرف ہم توانائی کی اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں بلکہ وہاں پر جو دوا سازی، فاؤنڈریز اور ڈفرینٹ جو انڈسٹریز ہیں ان میں یہ مواد استعمال کر کے نہ صرف ہم اپنے کسانوں کو روزگار فراہم کر سکتے ہیں بلکہ جو اس سے ریلیٹڈ، اس سے منسلک جو انڈسٹریز ہیں ان کے لیے بھی معاشی اور مالیاتی فائدے ہیں۔ تو پاکستان چین کے اس اقدام سے سیکھ سکتا ہے اور دونوں ممالک اس شعبے میں جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں، جس سے نہ صرف ایگریکلچر کو فروغ ملے گا بلکہ بہت زیادہ معاشی اور مالی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔